اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا میزبان عمر برلاس پروگرام انوار سحر کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر خدمت، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے، اور یقیناً ماہ رمضان کی رحمتوں کو، برکتوں کو اور فضیلتوں کو سمیٹ رہے ہوں گے، اور اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دفعہ پھر ماہ رمضان کے روزے دیے اور ہمیں موقع دیا کہ ہم اپنے آپ کو بخشوا لیں اور جنت کا حصول ممکن بنا سکیں۔ یہ ناظرین، ہم خوش قسمت لوگ ہیں جن کی زندگی میں ایک دفعہ پھر ماہ رمضان آیا، اور ہم اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے اس میں ایک ایک جو پل ہے اس کو استعمال کریں۔ اور جیسا پہلا عرض کر چکے ہیں کہ ہم صبح و شام ذکر اذکار کریں۔ بے شک ہم معمولات کے کام زندگی کرتے رہیں، لیکن ساتھ ساتھ جو ہے وہ ذکر بھی کرتے رہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ قرآن کی تلاوت ہے اور وہ بھی ہم کرتے رہیں، اور ایک ایک پل جو ہے اس مہینے کا، ایک ایک دن کا، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ، قرآن و حدیث کے ساتھ جڑے رہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادات کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کو خوش کر سکیں۔ یہ ہمارا مطلوب ہے۔ ایک خبر جو ہے میری نظر سے گزری کل، آپ کو پتہ ہوگا کہ ہندوستان کے ایک ایکٹر جو تھے وہ فوت ہوئے۔ ویسے تو دنیا میں بے شمار اموات روز ہوتی ہیں، لیکن اس خبر میں ایک خاص چیز تھی جس نے مجھے متوجہ کیا۔ آپ جانتے ہیں عرفان خان جو ہے وہ کل فوت ہوئے۔ مسلم ایک ایکٹر ہیں ہندوستان میں، بڑی 53 ایئرس اولڈ تھے، لیکن وہاں پہ جو مجھے چیز جو ہے جس نے روک لیا وہ تھا ان کا ایک لیٹر۔ انہوں نے لیٹر لکھا تھا دنیا کے نام، اور اس کے اندر جو ہے وہ کئی چھپی ہوئی ایسی چیزیں تھیں جو میں سمجھتا ہوں آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ ہو سکتا ہے آپ کی نظر میں وہ لیٹر گزرا ہو یا نہ۔ اس لیٹر میں وہ لکھتے ہیں کہ جب مجھے پہلی دفعہ پتہ چلا کہ مجھے ایک خاص قسم کا کینسر ہے، تو مجھے بالکل یہی، وہ کہتے ہیں میرے علم میں پہلے اس طرح کا کوئی نام نہیں تھا اس خاص قسم کا، اور میں بڑا حیران رہ گیا، اور مجھے یہ ایسے محسوس ہوا کہ جیسے میں ایک ٹرین میں سفر کر رہا ہوں اور میں بڑا مگن ہوں، اور اس کے اندر میرے پلانز ہیں، ڈیفرنٹ جو ہیں وہ گولز ہیں لائف کے، ڈیفرنٹ پروجیکٹس ہیں، اور اس میں مگن ہوں۔ میں باہر کی دنیا کو دیکھ رہا ہوں اور اپنے فیوچر کو جو ہے وہ روزانہ منصوبہ بندی اس کی کر رہا ہوں، اور میں لائف میں پورا انگیج ہوں۔ میں زندگی گزار رہا ہوں اور میں ٹرین کے سفر سے لطف اندوز ہو رہا ہوں۔ اچانک کیا ہوتا ہے کہ میرے جو ہے وہ کندھے پہ کوئی ہلکا سا تپتپاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جناب آپ کا اسٹیشن آ گیا ہے، اب آپ کو اترنا ہے۔ تو کہتا ہے کہ یہ بات مجھے بالکل اچھی نہ لگی، اور میں بڑا حیران ہو کے ان سے پوچھنے لگا، ٹکٹ چیکر سے، کہ آپ نے یہ کیا کہا، اسٹیشن آ گیا ہے؟ کیا میرا ہی اسٹیشن آ گیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ مجھے بالکل ایسے لگا کہ جیسے میں اس لمحے ایک کارک کی طرح ہوں، اور میں سمندر کی لہروں پہ بالکل جو ہے وہ اس طرح میں لہروں کے سپرد اپنے آپ کو کر چکا ہوں کہ میری لائف پہ میرا کنٹرول ہی نہیں ہے۔ کہتے ہیں مجھے یکدم احساس ہوا کہ میں تو بالکل مگن تھا دنیا کی معاملات میں، دنیا کی زندگی میں اور منصوبہ بندی میں، اور ڈیفرنٹ جو میرے ٹارگٹس سے، گولز سے، پلانس سے۔ تو یہ اچانک جو ہے مجھے اسٹیشن انہوں نے کہا کہ آپ کو یہاں اترنا ہی ہوگا۔ تو وہ کہتے ہیں میرے لیے بڑا شاکنگ تھا۔ پھر وہ آگے لیٹر میں تذکرہ کرتے ہیں کہ میں جب ہاسپٹل جا رہا تھا، تو وہ ہاسپٹل جو ہے وہ بالکل لارڈ اسٹیڈیم جو ہے لندن میں، اس کے بالکل سامنے ہے۔ تو میں ادھر سے گزر رہا تھا، تو میری نظر جو تھی وہ لارڈ اسٹیڈیم پہ پڑی، اور وہ کہتے تھے لارڈ اسٹیڈیم میں جب میں بچہ ہوتا تھا، جب میں شروع کے دنوں میں تھا، جوانی کے شروع کے دنوں میں، تو میرے لیے ایک وہ میری ڈریمز کا آپ کہہ لیں مکہ ہوتا تھا۔ میں سمجھتا تھا لارڈس میں کسی دن دیکھ پاؤں گا، اور جب میں نے پہلی دفعہ لارڈس دیکھا تو وہاں پہ سر ویون رچرڈ کی تصویر دیکھی تو میرا دل بلیوں اچھلنے لگا، اور میں بہت زیادہ خوش و خرم نظر آیا۔ لیکن کہتے جب اس دن میں وہاں سے اسی روڈ سے گزرتا ہوا اپنے ہاسپٹل جا رہا تھا اس کینسر کی ٹریٹمنٹ کے لیے، تو مجھے ویسا ہی لارڈس تو دکھائی دیا، وہ تصویر بھی دکھائی دی جو سر ویون رچرڈ کی تھی، لیکن میرے اندر کوئی کسی قسم کے جذبات نہیں تھے۔ اس تصویر کو دیکھ کے جب میں ایک وقت میں بڑا خوش ہوا تھا اور کئی دن میں خوش رہا تھا، تو مجھے احساس ہوا کہ
کہ یہ سب کچھ میرے ساتھ ریلیونس نہیں ہے اس کا۔ پھر وہ کہتا ہے کہ میں جب ہاسپٹل پہنچا، اور وہ آگے جا کے بیان کرتا ہے کہ میں ایک دن جو ہے وہ اپنی ونڈو سے باہر جھانک رہا ہوں، ہاسپٹل کی ونڈو سے، کمرے سے، تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ سڑک کے اس پار جو ہے وہ دنیا پوری رواں دواں ہے، مگن ہے ہر کوئی اپنے ڈریمز میں، اپنے گولز میں، اپنے ٹارگٹس میں، اور کسی کو کوئی خبر نہیں ہے، دور دور تک جو ہے وہ موت کا نشان نہیں ہے۔ لیکن کہتا ہے کہ سڑک کے اس پار جو ہے وہ یہاں پہ موت جو ہے وہ بانٹی جا رہی ہے، یا یوں کہہ لیں کہ یہاں پہ موت جو ہے وہ اپنا جو ہے پورے اس کے جو پر ہیں وہ یہاں پہ چھائے ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں زندگی اور موت کے درمیان ایک سڑک کا فاصلہ ہے۔ یہ اس نے اس وقت لکھا جب وہ ابھی حیات تھا۔ اب سوچنے کی بات ہے، اگر دیکھتے ہیں ہم اپنی آپ کو ساتھ کمپیئر کریں، میں کہتا ہوں کہ یہ اس سے بہت اچھا کام ہوا، کیونکہ عموماً جو لوگ ہیں، کئی لوگ جو ہیں وہ ایکٹرز کو بڑے شوق سے پڑھتے ہیں، اور انہوں نے بڑی گہری باتیں اس لیٹر میں لکھی ہیں، تو اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی بات ہوئی، یہ شیئر ہوا۔ کیونکہ اب دیکھیں کہ وہ جو شخص ہے وہ 53، کوئی زیادہ ایج نہیں ہے، 67 میں وہ پیدا ہوا اور 20 میں فوت ہو گیا، اور وہ شخص جس ماحول میں رہا اس کے پاس تو فیملی ڈاکٹر بھی تھا، اور ان کی جو ورزش اور صبح و شام کی ایکسرسائز، ان کے تو ٹائمز ہوتے ہیں، اور ان کی خوراک بھی وہ نہیں تھی، کسی غریب آدمی کو پتہ نہیں اس نے کیا کھا لیا جس سے وہ بیماری پیدا ہو گئی۔ اس ساری چیز میں، ساری سٹوری میں جو چیز سمجھ آ گئی وہ یہ ہے کہ یہ ٹرین میں جس میں ہم سب جو ہے وہ سفر کر رہے ہیں، کسی بھی لمحے آ کے کسی نے جو ہے ہماری جو ہے بیگ پہ ٹیپ کرنا ہے اور کہنا ہے کہ آپ کا اسٹیشن آ گیا ہے۔ اس وقت ہمیں احساس ہوگا کہ ہم نے جو پلانز کیے ہیں، جو ٹارگٹس کیے ہیں، وہ ریلیونٹ بنتے ہیں اس اسٹیشن کے ساتھ۔ آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ میں اگر یہ ایک اور ایگزامپل دوں، میں کچھ عرصہ پہلے ایک ڈیفرنٹ کمپنی کے ساتھ کام کرتا تھا، تو مجھے لندن جانا پڑتا تھا ہر مہینے۔ تو جب میں وہاں لندن جاتا تھا تو عام طور پہ یہ ہوتا تھا، کبھی ٹرین پہ یا کبھی بس پہ، تو عام طور پہ یہ ہوتا تھا میں ساتھ کچھ نہ کچھ کھانے پینے کی چیزیں لے لیتا تھا۔ اب میرا جو منزل میری جو ہوتی تھی وہ لندن کی ہوتی تھی، میں چاہے ٹرین پہ تھا چاہے بس پہ تھا۔ اب راستے میں کچھ کرسپ ہیں، چاکلیٹ ہیں، یا کچھ پانی کی بوتلیں ہیں، یا ڈرنکس وغیرہ اس طرح کی چیزیں ہیں، میکسیمم ایک چھوٹا سا بیگ ہوتا تھا۔ اب منزل میری لندن تھی، تو راستے کا جو زیادہ راہ کہتے ہیں وہ میں نے چند چیزیں لے لیں۔ اب یہاں پہ اس ایگزامپل کو اپنی لائف پہ ہم ڈالتے ہیں، ہماری منزل تو وہ اسٹیشن ہے جہاں پہ ہمیں جو ہے وہ باقاعدہ ہمیں ٹچ کیا جائے گا اور کہا جائے گا جناب آپ کا اسٹیشن آ گیا ہے۔ اور اگر راستے کے لیے ہم نے جو راستہ ایک ٹیمپریری ہے، اس کے لیے اگر ہم نے اتنا کچھ لے لیا کہ ہم اس راستے میں سارا کچھ ختم بھی نہ کر پائے، وہ ادھر ہی کے ادھر ہی پڑا رہ گیا، اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ وہ تو مسافر بڑا بیوقوف ہوگا۔ کبھی کسی مسافر کو آپ نے دیکھا ہے کہ وہ راستے میں اس نے سفر کرنا ہے چند گھنٹوں کا، بے شک 10 گھنٹے بھی لگا لیں، لیکن اس نے جناب بڑے بڑے کارٹن جو ہیں وہ پانی کے رکھے ہوں، بڑے بڑے جو ہیں وہ چیزیں جو ہیں کھانے پینے کی جو ہے رکھی ہوں، ساتھ فروٹ کی ایک بوری رکھی ہو، نہیں دیکھا نا۔ یا وہاں پہ وہ اس ٹرین میں جو ہے اس طرح کے جو ہے وہ انتظامات کرنے شروع کر دیں کہ ساتھ قالین بھی لے آیا، کارپیٹ بھی اور چیئرز بھی لے آیا کہ یہاں میں بیٹھوں گا، یہاں سے نظارہ کروں گا۔ ایسا مسافر آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ تو لائف بھی اسی طرح ہی ہے، اگر اس کو ہم سمجھ سکیں۔ یہ وہی بات ہے کہ جو چلا جاتا ہے تو ہمیں ایک خبر سی لگتی ہے، ایک سٹوری سی لگتی ہے، اور اس کے بعد کل کو پھر رواں دواں لائف رہتی ہے، کیونکہ ہم پہ نہیں آتی نا۔ جس دن ہم پہ آئے گی اس دن ہوگا کہ باقی لوگ اس طرح سوچیں گے کہ وہ ایک خبر ہے، وہ ایک سٹوری ہے، کہ وہ ایک آدمی تھا، وہ ادھر تھا، یہاں ہوتا تھا، یہاں پہ ٹرانسمیشن کرتا تھا، یا یہاں پہ وہ ریڈیو کا پروگرام کرتا تھا، یا یہاں پہ وہ ایک خبر ہوگی، چند لمحوں کی خبر ہوگی، کچھ دوستوں میں ڈسکشن ہوگا۔ یہی چیز آپ اپنے آپ کے اوپر اپلائی کریں، جہاں پہ آپ رہتے ہیں اپنے دوست احباب میں، ہر ایک نے چند گھنٹے یا چند دن جو ہے وہ تذکرہ کرنا ہے، اور اس کے بعد جو ہے بالکل اب بھول جانا ہے۔ ہر ایک نے، کسی نے یہ نہیں سوچنا کہ آؤ جی ہم ہفتہ واری کوئی پروگرام کریں جو ہے وہ اپنے فلاں دوست کے لیے، فلاں انکل کے لیے، فلاں چچا کے لیے، فلاں آنٹی کے لیے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ ہر کوئی اپنے اپنے کام میں مگن ہوگا، اور ہمارا اصل ٹارگٹ جو ہے وہ وہی ہے جس کے لیے امتحان گاہ ہے، جو اکثر میں کہتا ہوں کہ یہ رمضان خاص طور پہ ہم یوٹیلائز کریں، کیونکہ یہ ہم اس وقت جو ہے امتحان گاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، دنیا امتحان گاہ ہے، اور اس امتحان گاہ کا یہ جو خاص طور پہ ایک مہینے کا سفر ہے، یہ آپ یوں سمجھ لیے جس طرح وہ 3 گھنٹے کا پیپر ہوتا ہے، اسی طرح
پیپر تو کافی ایک ہی وقت میں 8-10 پیپر بھی ہوتے ہیں. اب یوں سمجھ لیں کہ ایک رمضان کو یا ان دنوں کو آپ اس طرح لے لیں کہ وہ 3 گھنٹے کا پیریڈ آپ کو ملا ہے اور گھڑی جو ہے ٹک 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 چل رہی ہے اور گھڑی جو ہے وہ اپنا ٹائم وہ پاس کر رہی ہے, ہمیں اندازہ شاید نہیں ہو رہا. اگر ہم نے پورے کویسچنز جو ہیں جو کہ لازمی کرنے ہیں اس امتحان گاہ میں ہم نہ کر پائے اس ٹائم میں, تو پھر کیا ہوگا؟ وہ ٹائم واپس تو نہیں آئے گا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے ممتحن کو جناب آپ اس طرح کریں, آج تو 3 گھنٹے چلو گزر گیا ہے, آپ میرے لیے کچھ الگ سے انتظامات کریں, دوبارہ سے 3 گھنٹے کل کو دے دیں. آج تک ایسا ہوا ہے؟ بالکل نہیں ہوا. یہ جو ہم دنیا داری میں اس قدر الجھ گئے ہیں, اور دنیا داری میں اچھا ہم جب بات کرتے ہیں دنیا داری کی اور پھر صبح و شام ہم یہ بات کرتے ہیں کہ دیکھیں جی بات تو ٹھیک ہے, عبادات بھی اپنی جگہ ہیں, لیکن کہنے کا مقصد ہے میں اپنا کاروبار کیسے چھوڑ سکتا ہوں, میں اپنی زندگی کے معاملات بھی تو چلانے ہیں, میرے بچوں کے لیے کھانا بھی تو کھلانا ہے. لیکن یہ عجیب و غریب بات ہے کہ بعض اگر بڑے لوگوں کو پڑھیں, ہمارا جو وہ کہتے ہیں نا کہ ایمان کی ایک بڑی کمزوری ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اگلے مہینے یا اس سے اگلے مہینے یا اس سے اگلے 6 ماہ یا اگلے سال جو ہے اس رزق کا انتظام کرنا ہے, اگر آج نہ کیا تو کل کو کیا ہوگا. یہ جو چیز ہے نا وہ آپ کو یاد ہوگا علامہ اقبال کے ایک خادم تھے, خادم علی بخش غالباً ان کا نام تھا, تو ان کا ایک دفعہ انٹرویو ہوا تھا. انٹرویو بڑا انٹرسٹنگ ہے تو خاصا طویل, لیکن انہوں نے جو بات ان سے پوچھی گئی تھی کہ اقبال جو ہے وہ ان کا دن کیسے ہوتا تھا, ایک دن اقبال کے ساتھ کے نام سے یہ انٹرویو تھا جو کہ 1956 میں کہیں چھپا تھا انگلش کسی جرنل میں, تو اس کے بعد میں ترجمہ کیا گیا تھا. تو انہوں نے یہ کہا, جو میں اس کے ایک حصہ جو ہے یہاں پہ آپ کو مینشن کرنا چاہتا ہوں, وہ کہتے تھے جب ان سے پوچھا گیا کہ اقبال جو ہے وہ اپنے کام کاج میں کیسے تھے اور ان کا کیا طریقہ کار کیا ہوتا تھا, تو پہلے تو خیر وہ یہ بتاتے تھے کہ میں جب بھی صبح اٹھانے کے لیے جاتا تو عموماً وہ اٹھے ہوتے تھے, میں علامہ اقبال کی بات کر رہا ہوں, اور وہ جو ہے وہ اپنا تہجد پڑھتے تھے اور اس کے بعد جو ہے وہ صبح کی نماز پڑھتے تھے. پھر وہ کہتے تھے کہ وہ قرآن پاک منگوایا کرتے تھے. یہ ڈیلی کی روٹین ہے, یہ نہیں ہے کہ ہم بعض اوقات جو ہے کسی اوکیزن پہ جو ہے وہ قرآن کو ٹچ کرتے ہیں, ادروائز ہم قرآن کے ساتھ کوئی تعلق ہمارا اس طرح کا نہیں ہے. تو کہتے قرآن کو منگوایا کرتے اور قرآن کو اونچی آواز میں پڑھتے, اور بڑی اچھی ان کی آواز بھی تھی. یہ ڈیلی کی روٹین ہے. اور ساتھ وہ کہتے ہیں کہ کچھ وہ کیسز کے کچھ فائلز تھیں وہ بھی منگوا لیتے تھے جب وہ قرآن پاک پڑھنے کے بعد, صبح کی تہجد, نماز, قرآن پاک, اور باقی جب سورج چڑھاتا تو پھر باقی جو ہے ناشتہ واشتہ کرنے کے بعد وہ چیز تھی. جو بات مجھے اس میں ایک بہت زیادہ میری توجہ چھینی جس بات نے, وہ یہ تھی کہ مہینے میں وہ کہتے ہیں جی کتنے کیسز لیتے تھے یا کس طرح کا ان کا حال تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ ان کا جو ٹوٹل اخراجات تھے وہ تقریباً 500 روپے کے آس پاس سے, جس میں لاہور کے جو گھر کا کرایہ بھی تھا اور اس کے بعد جو لاہور کا جو منشی تھا اس کی تنخواہ بھی تھی, جو ان کے گھر کے خادم تھے, جو ان کے بجلی کے بل یا جو اس دور میں جو بھی ان کے بل تھے اخراجات, ٹوٹل اخراجات جو ادھر کے لاہور کے سارے ملا کے سارے خادموں کے ملازمین کے ہر جگہ کے آنے جانے کے ٹرانسپورٹیشن سب کچھ ملا کے جو ہے وہ تقریباً 500 روپے ہوتے تھے. تو وہ کہتے تھے کہ علامہ اقبال کا یہ ہمیں خاص طور پہ آرڈرز تھے کہ آپ نے کیسز اتنے لینے ہیں جب یہ 500 مکمل ہو جائیں. تو وہ عموماً کہتے تھے کہ ہوتا یہ تھا کہ ہم بعض اوقات مہینے کی پہلی 5 تاریخوں میں یا 6 تاریخوں میں اتنے کیسز آ جاتے تھے کہ ان کی جو فیس ہوتی تھی وہ 500 کمپلیٹ ہو گئی تھی, تو ہو جاتی تھی, تو علامہ اقبال ہمیں روک دیتے تھے مزید کیسز لینے کو. اور بعض اوقات ایسے بھی ہوتا تھا کہ ہم 7-8 تاریخ کو ہوتے تھے یا 10 تاریخ تک میکسیمم چلے جاتے تھے. تو پہلے ہی جو ہے پورے مہینے کے جو اخراجات ہوتے تھے ان اخراجات کے برابر جو فیس ہوتی تھی کیسز کی, وہ 6 ہوں 10 ہوں 12 ہوں, وہ کیسز اتنے ہی لیتے تھے. باقی 20 دن یا 25 دن وہ کیسز نہیں لیتے تھے. اب ابھی کا جو ایک میرا اور آپ کی طرح کا انسان ہو وہاں پہ, تو وہ کیا سوچے, دیکھیں جی جب رزق گھر میں آ رہا ہو تو انکار کرنا مناسب نہیں. اس وجہ سے ہم آخری تاریخ تک, اگر 31 کا مہینہ تو 31 تک ہم نے چھٹی والی بات نہیں, دیکھیں رزق تو کوئی انکار تو نہیں کیا جا سکتا. لیکن علامہ اقبال کو اب سوچنے والی بات ہے کہ ان کا یہ یقین اور ایمان تو تھا نا اتنا مضبوط کہ دیکھیں 5 تاریخ کو یا 6 تاریخ کو یا 7 تاریخ کو اگر مجھے مہینے کا خرچ مل رہا ہے, تو میرے اور آپ جیسا کمزور ایمان والا بندہ جو ہوتا وہ تو یہ کہتا کہ اگلے مہینے نہ ملے تو. لیکن ان کا ایمان تھا کہ اگلے مہینے میں اللہ بھی ادھر ہے اور میں بھی اللہ کا بندہ بھی ادھر ہوں, اللہ جو دینے والا اس مہینے مجھے دے گا اگلے مہینے بھی وہ دے گا. لہذا وہ باقی سارا وقت جو تھا وہ کیسز کی تیاری, اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملات, قرآن پاک, تفسیر,
تلاوت اور اپنی شاعری جو کہ قرآن پاک سے بہت انسپائرڈ ہوتی تھی۔ وہ ان کے جو خادم علی بخش صاحب وہ یہ بھی کہتے تھے کہ اکثر یہ ہوتا تھا کہ شاعری میں کہیں خلل پڑتا، جب شاعری میں ایک بعض کا تو وہ اضطراری کیفیت بھی ہو جاتی تھی تو وہ کیا کرتے تھے، فوراً قرآن میں اس سے منگواتے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے تھے اور پڑھتے تھے، اور پھر ان کا جو شاعری کی روانی جی تھی وہ پھر جاری ہو جاتی تھی۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ یہ ہمارے اسلاف ہیں، یہ ان کا طرز رہن سہن تھا، اور آج ہم کمپیریزن کریں تو آج جو ہے وہ ہم کیا ہیں۔